ہوگا۔ یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس نئے سیٹ کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ برکت ٹی وی کے لیے خداوند نے جس طور سے پاسبل کیا ہے، ممکن کیا ہے، آصف ٹاؤن میں جہاں ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، یہیں پر خداوند کے فضل سے اب ہمارے اسٹوڈیوز بھی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو اس کے لیے ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو آپ سب برکت ٹی وی کے لیے، ان اسٹوڈیوز کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشنز بھی ہمیں اس مقصد کے لیے بھجوائی ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے اور بڑی برکت دے۔ تیسرے سیزن کا ناظرین آج پروگرام نمبر 149 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر انیس جاوید صاحب نے، تھینک یو، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب نے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں۔ دعا کریں۔ خدا ان قادر مطلق خدا، تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو تیرے پاک مقدس ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور خدا چاہتے ہیں تیرا پاک روح ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے، ہماری زبانوں کا ذمہ لے، الفاظوں کا ذمہ لے۔ یسوع کے نام میں اے خدا تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اور ہم سب کو خدا ٹیچنگ انائنٹنگ عطا فرما، تاکہ تیرے کلام کی سچائیاں روح القدس کی رہنمائی میں اے خدا ہم تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور ان سے جلال فقط تیرے قوی قادر نام کو ملے۔ اپنی کمزوریوں کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، اور تجھ سے منت کرتے ہیں اپنی پاک قوت اور قدرت سے اپنا زوردار مسا عطا فرما، تاکہ تیری قوت اور قدرت کے وسیلہ سے جو الفاظ اے خدا جتنے سامعین ان کو سنتے ہیں، اے خدا ان کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں اور جلال تیرے نام کو ملے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب، پہلی 13 آیات۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ پس اس نے اس کو بلا کر کہا، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں، تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا
اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جسے مشکل ترین حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے سینگز ایسے ہیں، بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو کہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں انتہائی مشکل ترین ہیں۔ ان میں سے یہ ایک حصہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے جس طور سے گزشتہ ہم پیسیجز جو مشکل ترین تھے وہ بھی سیکھتے آئے ہیں، اس حصے کے وسیلے سے بھی آپ بہت برکت پائیں گے۔ اور چونکہ اس پیرابل اور اس کے بعد جس کا اطلاق ہے، ہم ایک ایپیسوڈ میں تو اسے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اس پہ ہمیں زیادہ وقت بھی چاہیے اور زیادہ ایپیسوڈز اس پہ ہوں گے۔ سو میرا ایمان ہے اگر آپ آج اس کو سننا شروع کریں گے تو یقیناً آپ بہت برکت پائیں گے، اور آئندہ بھی جو اس پروگرام کے تعلق سے آپ ایپیسوڈز دیکھیں گے ان کے وسیلے سے بھی آپ کو بہت برکت ملے گی۔ اور جس دن آپ اس کے کمپلیٹ جو ایپیسوڈز ہیں وہ سن لیں گے، دیکھ لیں گے، تو اس پیرابل کی اس تمثیل کی مکمل سمجھ ہمیں آ جائے گی، اور یقیناً ہم ان سچائیوں کو بھی جان پائیں گے جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس پیرابل میں، تمثیل میں، ایک دولت مند کا ذکر کیا گیا ہے، بڑا دولت مند ہے اور بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اتنا پیسہ ہے کہ اس نے اس دور میں بھی اپنے ایک مینیجر رکھا ہوا ہے، اس کے آگے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، اور اتنا پیسہ ہے کہ آگے انہوں نے لوگوں کو ادھار بھی دیا ہوا ہے، اور اس طرح سے بزنس بھی ان کا چل رہا ہے، کافی کاروبار۔ اس دولت مند کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر اس پیرابل میں اس دولت مند سے مراد کیا ہے؟ جی، تھینک یو سو مچ۔ مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت اسٹوڈیو کے لیے جس میں ہم ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور سارا عزت اور جلال ہم خدا یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت سے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن کو یسوع مسیح نے مختلف طرز سے ڈسکس کیا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی اپنی تمہید میں اس بات کو کہا ہے کہ یقیناً یہ ایک مشکل پیسج ہے، یہ تمثیل جو ہے سمجھنے میں مشکل ہے، اور کافی سارے نظریات ہمیں مختلف چیزوں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو ابھی جب ہم اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی میں اس سے پہلے کہ دولت مند کے اوپر آؤں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق کو چیک کر لیں کہ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اور اس وقت یسوع مسیح بیسیکلی اپنی اسی منادی کے اندر ہیں، اور وہ گشت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی گئی ہے، لیکن جب ہم لوکا آگے 17ویں باب میں جاتے ہیں تو 11ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یروشلم کی طرف یسوع مسیح کا رخ ہے، اور پھر پیچھے 13ویں باب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت ہیرودیس کی علمداری کے اندر موجود ہیں، آلموسٹ اس کو پیریا کا ایریا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں، لیکن پچھلا باب ہمیں یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ یہاں پر فریسی بھی موجود ہیں اور ایک ملی جلی بھیڑ یسوع مسیح کے پاس موجود ہے۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ مصنف نے جغرافیہ کو تو ملحوظ نہیں رکھا ہے، لیکن جو لمحوں کا، وقت کا تسلسل ہے وہ ہمیں اس کے اندر بالکل نظر آ رہا ہے۔ اس پیرابل کو جب ہم سمجھ رہے ہیں یا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں عام سادہ ہیں لیکن سمجھنے ہیں، وہ یہ ہیں یسوع مسیح بتانا اور ہوشیار کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو راست باز ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آگے چل کر جب ہم اس کو آگے جاننا اور سمجھنا شروع کریں گے، ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یسوع مسیح بیسیکلی کیا سمجھانا چاہ رہے اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے، اس ناراست مختار سے
کیا یسوع مسیح ایک مسیحی کو یا ایک اسٹوورڈ کو, کیا منتظم کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمیں ان باتوں کے اوپر فوکس کرنا ہے اور لرن کرنا ہے ان بیسک چیزوں کو کہ مال و متاع اور اپنی تفریحات جو ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں, ہمیں ان کا ایسا بندوبست کرنا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے اچھی ہو جائیں اور ابدیت میں بھی وہ ہمارے لیے فروٹفل ہو جائیں. سو ان ساری چیزوں کے تناظر میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو ہم نے اسائن کرنا ہے کہ دولت مند کون ہے, مختار کون ہے, یا یہ جو ملازم ہیں یہ کون ہیں. یقیناً یہ شخص ایک بڑا بزنس مین ہے اور نہ صرف ایک کاروبار ہے اس کا, بلکہ تیل کے الگ سے کاروبار ہیں, گیہوں کے الگ سے بزنس ہیں, اور بھی اس کے کچھ بزنس ہوں گے. یہ دو جب یہاں پر مینشن کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بتانا کہ یہ جمع سیگا یوز کر کے کہ یہ ملٹیپل بزنسز کر رہا ہے, اس لیے اس نے مینیجرز کو رکھا ہے. اب بات کرتے ہیں دولت مند کی. تو میں جب مختلف تفسیریں دیکھ رہا تھا تو مختلف مفسرین جو ہیں وہ رائے یہ دیتے ہیں, کچھ کا کہنا یہ ہے خدا کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے, کچھ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس وقت کے کسی ایک رومی حاکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ شیطان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میں یہاں کرداروں کو شناخت کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے, بلکہ ہمیں اسپیسیفک اس لیسن کی طرف بڑھنا ہے جو یسوع مسیح بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, جو اس میں سے ہمارے لیے دیا جا رہا ہے, تاکہ ہم اس لارج پرنسپل کو جو میں نے پہلے بولا ایک ایماندار کی زندگی سے یسوع مسیح اخذ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر انہانس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس کو لرن کرنا ہے. سو میں یہاں پر اس کو کہوں گا کہ ہمیں اس بات سے بالا تر ہو کر کہ یہ دولت مند کون ہے یا ہمیں اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دینی ہے, ہمیں اس تمثیل کے لیسن کے اوپر جانا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور جو پیرابلز ہیں, تماثیل ہیں, ان کی تفسیر و تشریح کے بہت سارے اصول ہیں, قوانین ہیں, ضوابط ہیں, جن کو جب ہم تفسیر و تشریح میں جاتے ہیں تو ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ تفسیر و تشریح کرتے ہوئے کسی بھی کریکٹر کو ہم کسی دوسرے کریکٹر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ سوٹیبل نہیں ہے, اور وہ کبھی بھی وہاں پہ فکس نہیں ہوتا ہے جہاں ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پیرابلز کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان میں جو اسباق دیے جاتے ہیں, ہمارا مین جو فوکس ہو وہ ان اسباق پہ ہونا چاہیے. اگر ہم اسی پیرابل کو دیکھ لیں تو اگر ہم کیریکٹرز کو کیریکٹرز سے ملائیں گے, جیسے دولت مند ہے, اس کا کیریکٹر سمجھیں کہ شاید یہ دولت مند خدا ہو سکتا ہے, تو اس دولت مند میں تو کئی خرابیاں بھی اب ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ایک خرابی جو خاص ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ جب اس کی بددیانتی کی خبر جو ہے وہ مالک کو پہنچی ہے تو مالک نے بڑا احمقانہ کام کیا ہے کہ اس نے فوراً اسے نکالا نہیں ہے. اب ہم اس کریکٹر کو کس نوعیت سے خدا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ سو اس اعتبار سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہم اس کریکٹر کو کبھی بھی خدا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں, بلکہ پیرابلز میں کچھ ایسی پیرابلز ہیں جہاں پہ ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ کریکٹرز کو واقعی جوڑا گیا ہے کسی دوسرے کریکٹر کے ساتھ, لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی اس پیرابل میں, اس تمثیل میں ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. سو ضرور ان تمام ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیرابلز کی تفسیر و تشریح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو کام ہے ایسی پیرابلز کی تفسیر و تشریح کرنا. بہرحال چونکہ ابھی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور یقیناً آپ بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے, بہت سارے
انکشافات آپ پر ہوں گے، بہت سارے مکاشفات خداوند آپ کی زندگیوں پہ عیاں کرے گا۔ آگے بڑھیں گے، ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پہلا کیریکٹر تو ہمیں دولت مند کا دکھائی دیتا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے ابھی سیکھا بھی ہے۔ ابھی جو دوسرا کیریکٹر ہے وہ ایک مختار کا ہے، اور شروع میں تو اس کا صرف مختار ہی کہا گیا ہے، لیکن آگے بددیانت بھی اسے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے بددیانتی کی ہے۔ اور اس مختار کے پاس چونکہ بہت بڑا کنٹرول ہے، اور ایک لحاظ سے مالک کے بعد ہمیں ساری جو ذمہ داری نظر آتی ہے وہ اسی پر دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو مختار ہے اس کو ساری چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس مختار سے مراد کیا ہے؟ تھینک یو پاسٹر منور صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یقینی طور پر سب سے پہلے جیسے آپ نے دولت مند کے تعلق سے پاسٹر انیس صاحب سے ابتدائی باتیں سیکھی، اب ہم مختار کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ مختار کہتے کسے ہیں اور اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے کے اندر مختار سے کیا مراد ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ جب ہم لغت کے لحاظ سے مختار کا مطلب دیکھتے ہیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی با اختیار، آزاد، مجاز، سربراہ کار، ولی، سرپرست، وکیل، اختیار، دیا گیا یا پسند کیا گیا کے ہیں۔ اب جب اس کے اتنے معنی ہیں تو میں آج یہ بات آپ سب کے سامنے جو اس آواز کو سن رہے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ساری کائنات کا مالک خدا ہے اور وہی سب چیزوں کا مالک ہے، ہم سب اس کی ملکیت ہیں، بحیثیت مختار ہونے کے جو ذمہ داری یا خدمت خدا نے ہمیں سونپی ہے، ہم صرف اور صرف اس کے مختار ہیں، سٹیورڈ ہیں، مینیجر ہیں، یا اور بھی بہت سی باتیں آگے جا کے بیان کروں گا۔ ہم مالک نہیں ہیں، دو باتیں بیان کر رہا ہوں، ہم سٹیورڈ ہیں، مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ جب ہمیں یہ امتیاز آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ میں تو صرف ایک سٹیورڈ ہوں، ایک مینیجر ہوں، میں مالک نہیں ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح راہ راست پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں۔ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پر سٹیورڈ جو ہے، مینیجر جو ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کو جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ اس بات کو جانیں، سمجھیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ خدا نے بنائی ہیں، خلق کی ہیں۔ آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، جو کچھ خدا نے ہم سب کو دیا ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، ایون کہ ہر چیز خدا نے مجھے آپ سب کو دی ہے، اور ہمارے سانس بھی جو ہیں وہ اسی کے دم سے چل رہے ہیں۔ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ دو پڑھوں گا۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ میرے ساتھ نکالیں خدا کے زندہ کلام میں سے، اعمال 17واں باب اس کی 25ویں آیت بلکہ 24ویں سے میں پڑھتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھوں کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ جو ہے وہ دیتا ہے۔ سب کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے، ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں۔ اور اب آتے ہیں اس پیسج کے اندر کہ اس حوالہ میں مختار سے کیا مراد ہے۔ میں جب اس کے لیے جو لفظ دیکھ رہا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ لفظ اس کے لیے جو مینیجر بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن گریک کے اندر جو ہے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہوا وہ ہے اکونوموس، اور اکونوموس جو ٹرم ہے یہ مینیجر کی ہے۔ اس کا مطلب ہے
which means law and house. He had law of the house. He was the one delegated the authority to act for the owner. The manager who managed the land, the crops, the assets, the debits, और जो internally disbursing of the resources और फूड जो है वो होते थे, ये इसकी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पर जिस मुख्तार की बात की जा रही है, ये मुख्तार जो है बेइंसाफ है, अनजस्ट है, ये मुख्तार जो है डिसऑनेस्ट है। ये मैनेजर जो है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाती हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल है और इनकॉम्पिटेंट है और अनफेथफुल है। और जब इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं तो देखें इसका हिसाब तो फिर देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि तमाम चीज़ें मुझे, आपको, आप सबको जो खुदा ने दी हुई हैं, इनका हिसाब तो खुदा ने किसी न किसी वक्त में लेना है। इवन के जो काम आप अपने बदन में कर रहे हो, आपको अपने बदन का भी हिसाब देना पड़ेगा। और एक मैनेजर जो है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसको भी हिसाब देना पड़ता है। और अगर मैनेजमेंट अपनी मर्जी कर दे, आपने देखा होगा बहुत सी मिनिस्ट्रीज के अंदर कुछ मैनेजर्स जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं और फिर उनकी मैनेजमेंट जो है वो अपनी मर्जी करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात को याद रखें, जैसे मैंने पहले बयान किया है, कि इस सब का तल्लुक जो है वो खुदा से है। खुदा हमें हर चीज़ जो है वो अता करता है, दौलत, पैसा, हर चीज़ खुदा की दी हुई है। हमें हर चीज़ का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर हालत में जो है, आप देखें बड़े बड़े अदारे हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी ना की जाए तो फिर तो हर शख्स जो है वो लूटमार में लग जाए, जैसे आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सो बेहद ज़रूरी है कि हम इस मुख्तार को जानें, समझें, जिसका मतलब भी मैंने बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने जो है वो बयान किया है। बड़ी इसका मतलब मैंने वकील के भी किए हैं, वो अपनी वकालत भी करता है मालिक के सामने। और फिर दूसरी बात जो है वो आज़ाद होता है, उसके इख्तियार के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहे वो कर सकता है। पहला पतरस 4 बाब 10वीं आयत में लिखा है, जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। जिस किसी को जो जो नेमत खुदा ने दी है, हम यहाँ पर 3 शख्स बैठे हैं, हर एक के पास खुदा ने, हर एक को खुदा ने डिफरेंट टैलेंट दिया हुआ है। जो कुछ खुदा ने मुझे टैलेंट दिया है वो शायद इनके पास ना हो, या जो मनवर साहब के पास है वो मेरे पास ना हो, और इसके पास जो है वो मनवर साहब के पास ना हो। इसलिए हर शख्स को खुदा ने यूनिक बनाया है, और नेमतें भी खुदा ने, टैलेंट्स भी खुदा ने उनकी लियाकत के मुताबिक दिए हैं। लेकिन इस बात को आप समझ जाएं, जान जाएं कि इन सब का जो है वो हिसाब जो है वो हम सबको देना पड़ेगा। इसलिए मुहतात हो जाएं, होशियार हो जाएं। ज़बूर 116 की 12वीं आयत में लिखा है, खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। अब क्या खुदा को दे सकते हैं? हर चीज़ तो खुदा की दी हुई है। लेकिन फिर यही कहूँगा, जहाँ भी हैं, जिस अदारे में हैं, जिस मिनिस्ट्री में हैं, वहाँ पर आपको अगर मुख्तार बनाया गया है, मैनेजर बनाया गया है, तो आप सिर्फ मैनेजर की हद तक रहें, अपनी जिम्मेदारी की हद तक रहें और उस जिम्मेदारी से एक्सीड ना करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं इस मुख्तार के हवाले से, क्योंकि ये चूँकि बददियानत है और गैर ज़िम्मेदार है। जो कुछ उसके पास ब्लेसिंग्स और बरक़ात थी उनको उसने दुरुस्त तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है, उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं किया। आगे चल के चूँकि अभी बहुत सारी बातें इस ताल्लुक़ से होनी हैं, सो हम ज़रूर इस ताल्लुक़ से और बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें हम खुदा उनके कलाम में से सीख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, पास्टर अनीस जावेद साहब से जानेंगे।
پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کی جو پیرابلز ہیں، تماثیل ہیں، ان میں سے بڑی تعداد جو ہے، یعنی سب سے ہی زیادہ تعداد تماثیل کی روپے پیسے کے تعلق سے ہیں، لین دین کے تعلق سے ہیں، مال کے تعلق سے. ایسا کیوں ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی سب سے زیادہ تماثیل، اگر ہم اوورآل بھی دیکھیں بائبل مقدس میں، تو سب سے زیادہ آیات دعا پہ نہیں ملیں گی، ایمان پہ نہیں، سب سے زیادہ پیسے کے تعلق سے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تھینک یو سو مچ. یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم پچھلے باب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلسل ایک متواتر جو سلسلہ نظر آ رہا ہے تماثیل کا. کھوئی ہوئی بھیڑ بھی ہمیں آپ کی ویلتھ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ایک کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کے بعد پھر گمشدہ سکے کی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر مصرف بیٹے کی بات شروع ہو جاتی ہے جو اپنا حصہ مانگتا ہے اور جاتا ہے اور جا کر اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے. پھر یہاں پر یسوع مسیح اگین دولت مند اور پھر اس کی دولت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. دولت سر خود میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن جب دولت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو یوز کرنا، اس کا خرچ جو ہے یہ ہمیں غلط یا صحیح میں ڈال دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا جملہ ہے کہ یسوع مسیح یا خدا نے کلام اقدس میں کیوں بار بار پیسے کے تعلق سے زیادہ بات کی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ خدا ہمیں بارور کروانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس کو رکھنا برا نہیں ہے، اس کو کمانا برا نہیں ہے، اس کا جائز استعمال برا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے اگر ہمیں نقصان دے اور ہمیں ان راہوں پر لے جائے جس سے ہم ناراستی کر بیٹھیں یا غلط کام کر جائیں، تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یسوع مسیح کے خطبات الجبل میں سے جو پہاڑی واز ہے اس میں سے دینا چاہوں گا. جب ہم چھٹے باب کی 19ویں آیت، متی کی انجیل چھٹے باب کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں. اور 21ویں آیت، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیسے کو سمجھنے کے تعلق سے. جہاں ہمارا مال ہوگا وہیں ہمارا انٹرسٹ بھی ہوگا، ہماری سوچ کا محور وہ ہوگا. سو یسوع مسیح یا خدا کی ذات ہمیں یہ بار کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ان رائچیسنس ویلتھ میں یا ورلڈلی ویلتھ کے اندر انٹرسٹ نہیں رکھنا ہے. یہ پیسہ لیں، اس کو کمائیں، لیکن اس کو انویسٹ کریں آسمان کی بادشاہی کے لیے تاکہ ہمارا انٹرسٹ وہاں پر رہے. ہمیں یسوع مسیح کو الٹیمیٹلی اپنے دل اپنا مال بنانا ہے تاکہ ہمارا دل بھی ادھر لگا رہے. سو یہ جو پیسہ ہے اس کو کمائیں، اس کو ارن کریں، بزنس کریں، جابس کریں، جس طرح سے بھی مرضی کریں، اس کو کمائیں، لیکن اس میں کمائی کا غلط سورس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گا. آپ صحیح طریقے سے، صحیح وے میں جس قدر محنت کر سکتے ہیں کمائیے، اپنی نسلوں کے لیے محنت کیجئے، ارن کیجئے، یہ غلط نہیں ہے. کلام اس میں آپ کی حمایت کرتا ہے. نمبر 2، جو دولت ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی میں. بعض اوقات ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جگنا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اتوار کی صبح بھی وہ اپنے بزنس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ دولت کمانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیسے کے پیچھے یا اس دولت کے پیچھے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ جمع کر لیں، کچھ خزانہ یا کچھ ریزروز ہمارے پاس
ہوں تاکہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ میراث چھوڑ جائیں، تو خدا کا کلام اس میں ہماری نفی کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ ون میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ ہمیں بڑی محتاط رہ کر، ہر خواہش لازم نہیں کہ ہم اس کو پورا کر لیں۔ جو مثبت ہے، جو ضروری ہے، جو آپ کے جسم کے لیے، جو آپ کے خاندان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے پیسے کو انویسٹ ضرور کریں، لیکن ہمارا الٹیمیٹ جو پیسہ ہے یا جو ہمارے ریزروز ریسورسز ہیں، اس کو ہمیں خدا کی بادشاہت میں انویسٹ کرنا ہے، اپنے پیسے کا مثبت استعمال کرنا سیکھنا ہے اور کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ اور لاسٹ اس میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیئرفل ہونا ہے اس لحاظ سے بھی۔ بعض اوقات جب ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو ہم کچھ ایسے اثر و رسوخ پیدا کر لیتے ہیں، بہت سے دنیوی لوگ ہماری رفاقت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو محفلیں ہیں یا ہماری کمپنی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بن جاتی ہے جو غلط کام پر یا غلط طریقوں سے ہمیں پھر مختلف طور سے استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایک غلط راہ کے اوپر راغب ہو جاتے ہیں۔ سو ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ جب ہمارے پاس پوزیشن آ رہی ہے، جب ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، تو ہم اس سے ایسے دوست بنائیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف راغب کریں، جو خدا کی رفاقت میں ہمیں لے کر جائیں، جس میں خدا کی حضوری شامل ہو۔ پہلا تیموتیوس اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ سو بعض اوقات یہ پوزیشن بن جاتی ہے کہ ہم زر کی دوستی میں یا اس سے لینے ارن کرتے ہیں، ہم ریسورسز ہم ارن کرتے ہیں، اثر و رسوخ ہم ارن کرتے ہیں، ایسے دوست احباب جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں ہمارے ایمان سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی روح کو غموں سے چھلنی کرتے ہیں اور خدا کی حضوری سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک لائن مجھے ملی اور یہ مجھے بڑی مزیدار لگی، میں اس کو انگلش میں ہی پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے unjust steward saw his master resources but just steward saw his master۔ جب آپ جیسے ابھی خدا کے خادم مختار کے تعلق سے ہمیں بتا رہے تھے، جب آپ ایماندار راست باز مختار ہیں تو آپ کی آنکھیں خدا کی طرف لگی رہیں گی، آقا کی طرف، اس کے ہاتھ کی طرف لگی رہیں گی۔ اور جب آپ ناراست باز بے ایمان مختار ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں مالک کی جیب کی طرف، اس کے ریسورسز کی طرف لگی رہیں گی۔ سو ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا کے پیچھے جو ریسورسز ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے فوکس کو سیٹ کرنا ہے اور خدا کی طرف آنا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا دولت اٹ سیلف ایول نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہمیں کمانا ہے، ہمیں بزنسز کرنے ہیں، ہمیں میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ خدا ہمیں خوشحال اور شادمان دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دولت کا استعمال پر اور اس کے خرچ کے اوپر اور اس سے آنے والی اور دوسری چیزوں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور یقیناً خدا یسوع مسیح نے جب بہت زیادہ فوکس کیا ہے خاص طور پہ ایسی پیرابلز پر، تمثیل پر جو پیسے لین دین کے کاروبار کے تعلق سے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑی خوبصورت رہنمائی ہمیں دی ہے۔ میں بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ انسان سب سے زیادہ جو سوچ و بچار کرتا ہے وہ پیسے کے تعلق سے، دن رات وہ یہی سوچتا رہتا ہے کس کو دینے ہیں، کس سے لینے ہیں، کیسے کمانے ہیں، اور کیا سورس بنا سکتے ہیں کمانے کے لیے۔ تو اپنی سب سے زیادہ جو انرجی ہے انسان صرف اس بات پہ لگا دیتا ہے پیسے کے تعلق سے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فوکس اس بات کو کیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے تعلق سے جب سیکھیں، جانیں، تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے اور سکھائے ہمیں کہ ہماری نگاہیں زمینی پیسے پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس پیرابل کا تو اسپیسیفکلی مقصد یہ ہے
کہ دنیوی پیسے تک ہماری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پیسے سے ہمیں ایٹرنل لائف کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے واک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہت سارے خدا کی بادشاہت کے فرزند جو ہیں وہ پیدا کر سکیں، بنا سکیں، لوگوں کو خدا کی جماعت میں شامل کر سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ آگے جب ہم سیکھ رہے ہیں دولت مند کے تعلق سے، مختار کے تعلق سے، پھر جو دولت مند ہے اس کو لوگوں نے شکایت کی ہے، بتایا ہے جو تیرا مختار ہے وہ درست مختاری نہیں کر رہا ہے، کئی طرح کی اس کی کمپلینٹس ہیں اور بہت ساری پرابلمس ہیں بے ایمانی کی، بددیانتی کی۔ مالک کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بددیانت شخص ہے۔ مالک نے جیسے ہی خبر ملی ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس کو فوری طور پہ نکال دیا جاتا، لیکن مالک نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے؟ تھینک یو پاسٹر منور۔ بات دراصل یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ کائنڈ ہارٹڈ ہے، سخت دل نہیں ہے، اس کے رویے کے اندر لچک ہے۔ اگر سخت دل ہوتا، ہارش ہوتا، تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لیتا۔ بات یہاں پر خدا یسوع مسیح جو کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے دراصل لوگوں کو یہ بتانا اس تمثیل سے، اور پھر ان کو ہوشیار کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ یہ حکمت اور دنائی سے معمور ہو جائیں۔ ایک طرف ورلڈلی وزڈم ہے، اور یہ جو مینیجر ہے، یہ جو اسٹیورڈ ہے، یہ ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہے۔ اور اس کے تعلق سے جب ہم ورلڈلی وزڈم کے تعلق سے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، یعقوب کا عام خط اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو وزڈم ہے یہ دنوی حکمت ہے، یہ نفسانی حکمت ہے، اور یہ شیطانی حکمت ہے۔ اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مینیجر جو ہے، یہ اسٹیورڈ جو ہے، یہ مختار جو ہے، یہ انجسٹ ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے ڈس آنیسٹی پائی جاتی ہے، رسپانسبل یہ شخص نہیں ہے، انفیتھفل ہے، اور ورلڈلی وزڈم جو ہے وہ رکھتا ہے، مالک اس کے رویے کو جانتا ہے اور اس کو پتہ بھی چل گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آ کر شکایت نہ بھی کرتے اوپنلی، تو پھر بھی مالک ہر شخص جو اس نے رکھا ہوتا ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس منسٹری کے اندر، اس فرم کے اندر، تو مالک ہر شخص کے تعلق سے جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ مالک اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو جگانا چاہتا ہے، اور اس کو جوش جو ہے وہ دلانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، یا ہم اسی شخص کو لیں کہ یہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ کمانا چاہتا ہے، جیسے انیس نے بات کی، ہر شخص پیسہ کمانا چاہتا ہے، اور آج کل تو ٹرینڈ ہی ایسا چل گیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات ہی امیر ہو جائے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اور میں اس بات کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کے ذہن، سوچیں جو ہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ روپیہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہماری نوجوان جنریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ پیسے کے پیچھے ہے، اس کی سوچ جو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی ایسی مشین ان کے پاس آ جائے، کوئی ایسا گورا آ جائے، وہ کوئی ڈالرز آ جائیں، کوئی پاؤنڈز آ جائیں، اور صبح جو رات وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی جو ہیں وہ گزار رہے ہوں۔ لیکن جیسے انیس نے کلام مقدس کی روشنی نے بتایا، پیسہ زر کی دوستی فساد کی جڑ ہے۔ یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے، اور کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مال و متاع یا تفریحات یا جو انٹرٹینمنٹ، جیسے انیس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے جب ورلڈلی وزڈم چاہتے ہیں تو پھر اسپرچل ڈلنس ہم میں آ جاتی ہے۔
آج اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو دنوی حکمت کے پیچھے پڑ گئے، روپے پیسے کے پیچھے پڑ گئے، دن رات ان کے سامنے صرف ایک ہی مشن ہے، پیسہ کمانا، پیسہ پیسہ پیسہ، اور روحانی طور پر وہ بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے۔ اس طرح سے آج کل کے خادموں کو بھی دیکھ لیں، کلیئرلی یہ بات ہے، ہم یہ بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ خادم جو ابتدا میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے روح القدس کی قدرت سے، رہنمائی سے خداوند کی خدمت کرنا شروع کی، اور یہ نعمتیں، یہ خدمت بھی خدا کے خادموں، دوستوں، عزیزوں، ہم خدمتوں، یہ خدا نے ہمیں دی ہے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر ایسی کوئی بات ہے تو ہم خدا کے پاک روح کو، اس کی آواز کو سن کر اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنا احتساب کریں اور حکمت اور دنائی خدا سے مانگیں، کیونکہ ہمارے پاس، یاد رکھیں، خدا ہم چاہتا ہے کہ ایک اچھا کھاتا ہو، ہم ایک اچھا کھاتا جو ہے وہ تیار کریں۔ دنیا دار لوگ، جیسے پہلے بتایا کہ ورلڈلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ روپے پیسے دولت کے خیال میں ہی رہتے ہیں، کس طرح سے حاصل کریں، رات دن ان کا ایک ہی کام، لیکن جو اسپرچول آدمی ہے، یاد رکھیں، وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو جو خدا نے اس کو دی ہوتی ہیں ان کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ڈل نہیں کرتا، ان کو زنگ نہیں لگاتا۔ اگر آپ کی نعمتوں کو روپے پیسے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے، یا اور کوئی سورس ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نعمت کو زنگ لگ گیا ہے، تو خدا را اپنے آپ کو روح القدس کی حضوری میں لا کر اقرار کریں، خدا ان سے معافی مانگیں، یسوع کے لہو کو پکاریں جو میرے اور آپ کے گناہوں کو دھونے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ہم مسیحیوں پر یہ فرض ہے اور ہمیں ان باتوں پر عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں یہ روپیہ پیسہ دے دیا ہے تو ہمیں کسی محتاج کی بھی مدد کرنی چاہیے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے تو یقینی طور پر خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ ہمیں جسم کے موافق زندگی نہیں بسر کرنا چاہیے۔ یہ شخص جو ہے، یہ جو مینیجر ہے، یہ اسٹوارڈ جو ہے، جو انجسٹ ہے، انفیتھفل ہے، بے ایمان ہے، اور اس کی زندگی کے اندر بہت سی اور بھی باتیں ہوں گی، ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کے لیے یا کسی بھی فرد کے لیے جو ہے وہ ڈنڈی مار جائے۔ آج بھی بہت سے مینیجر ایسے ہیں، وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں، پھٹی لگا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں انہیں پھٹی ماری ہے، وہ پھٹی لگا جاتے ہیں، تو اس پھٹی کو لگانے کی وجہ سے آپ ڈس آنیسٹ ہو جاتے ہیں خدا کی نگاہ میں، آپ کے گھر کے اندر بلیسنگ نہیں آئے گی۔ سو خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں اس تمثیل کے وسیلہ سے کہ ہمیں جاگنا ہے، جاگ جاگ اے سیون، اور اپنی شوق سے ملبس ہو۔ ہمیں جسم کے موافق اپنی زندگی نہیں بسر کرنا، ہمیں دنیاوی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرنا، اور آنکھوں کی خواہش کے مطابق بھی کہ فلاں کے پاس تو زبردست قسم کی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اندر ہی اندر حسد ہم کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری جو روحانی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے، ہم مورلی جو ہے وہ رونگ ہو جاتے ہیں، ہمارا مورل گر جاتا ہے۔ سو خدا را اپنے مورل کو روح القدس کی رہنمائی میں، خدا کی رہنمائی میں، اور ایک اچھا اسٹوڈ بن کر وہ ذمہ داری، وہ گفٹ، جو نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، ان کو حقیقی طور پر آپ روح القدس کی رہنمائی لے کر اس کو چمکائیں، تاکہ خدا آپ کے وسیلہ سے روحوں کو جیتنے کے لیے اور جو پلان خدا نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے وہ پورا کر سکے۔ ہم خدا کے پلان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیلے کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ان ساری باتوں کے لیے آپ سے حساب لے گا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس دنیا کے اندر پیسہ کما رہے ہیں، اچھی بات ہے، کماتے ہیں، لیکن اس پیسے کا استعمال بھی اچھے طریقے سے کریں، لیکن اس کو نیک کاموں میں بھی استعمال کریں، تاکہ آنے والے جہاں میں جو ہے وہ آپ کو پھل مل سکے، آپ کو تاج مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ پاج صاحب، تھینک یو سر۔ ناظرین، یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں،
اور اسی طور سے اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہو انہی نمبرز پر آپ اپنی دعائیہ درخواست بھی دے سکتے ہیں، اور پروگرام کے تعلق سے آپ فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، ضرور اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے تعلق سے دیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں، سیکھیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔